بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 49 میں وضو میں سر کے مسح کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بیان ہوگا کہ سر کے کس حصے کا مسح کر سکتے ہیں۔ بڑے بالوں والے شخص کے پھر سر کے مسح کا حکم کیا ہے، کس طرح وہ مسح کرے۔ مسح کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، اس کی کم ترین مقدار کیا ہے۔ مسح میں ہاتھ کو حرکت دینا لازمی ہے یا وہ ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیں تو کافی ہے۔ مسح کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے، اور تشریع حرام کا مفہوم اور معنی بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سر کے مسح کے بارے میں جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ثم مسح مقدم الرأس او شعرہ الذی لا یخرج بمدہ عن حدہ۔ واکتفى المصنف بالرأس تغلیبا لاسمہ علی ما نبت علیہ بمسماہ اے مسمى المسح ولو بجزء من اصبع۔ واجبات وضو میں سے فرماتے ہیں پھر واجب ہے کہ سر کے اگلے حصے کا مسح کرے۔ مسح مقدم الرأس، سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا واجب ہے، واجبات وضو میں سے ہے۔ یا تو سر اگر بالوں سے خالی ہے یا چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو پھر تو خود سر پہ مسح ہو جائے گا۔ او شعرہ الذی لا یخرج بمدہ عن حدہ، اگر سر پہ بال موجود ہیں اور چھوٹے ہیں تو پھر بالوں پہ بھی مسح ہو سکتا ہے۔ سر کے وہ بال الذی جو لا یخرج خارج نہیں ہوتے بمدہ کھینچنے سے، عن حدہ سر کے اگلے حصے سے خارج نہیں ہوتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے بڑے بال ہوں، اگر ان کو کھینچا جائے تو وہ دوسری جگہ پہنچ جائیں اور وہ اگلے حصے کے بال شمار نہ ہوتے ہوں بلکہ اتنے بڑھ گئے ہوں کہ وہ جنالی دوسری جگہ پہنچ جاتے ہوں تو پھر ان کے اوپر مسح نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھی عبارت ہے، لا یخرج بمدہ عن حدہ، وہ بال کے جو کھینچنے سے اس اپنی حد سے خارج نہ ہو جاتے ہو، یعنی مقدم رأس سر کے اگلے حصے کے بال شمار ہونے سے خارج نہ ہوتے ہوں، چھوٹے بال ہوں ان کے اوپر کر لیں۔ لیکن اگر وہ اتنے لمبے بال ہوں کہ وہ جناب علی اگلے حصے سے ان کو سیدھا کریں تو وہ پیچھے پہنچ جائیں، سائیڈوں پہ پہنچ جائیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی مانگ نکال لیں، درمیان میں جگہ خالی کریں اور خود سر کی کھال پہ مسح کریں۔ واکتفى المصنف بالرأس تغلیبا لاسمہ علی ما نبت علیہ، اور مصنف نے فقط سر کے اگلے حصے پر مسح کو ذکر کیا ہے، اکتفا کیا ہے مصنف نے سر کو ذکر کر کے تغلیبا لاسمہ علی ما نبت علیہ، کیونکہ سر کے نام کو غلبہ دیا ہے اس پر کہ جو اس کے اوپر اگتے ہیں بال، یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ خود سر پہ بھی مسح کر سکتے ہیں اور سر کے بالوں پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، اور چونکہ بال بھی سر کے اوپر ہی اگتے ہیں تو وہ سر کا جو نام ہے، لفظ ہے، وہ اس کے اوپر اگنے والے بالوں کے لیے بھی استعمال کر دیا ہے۔ اس طرح مصنف نے ایک لفظ سے دو چیزوں کو مراد لے لیا، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں بے مسمہ ہو، سر کے اگلے حصے کا جو مسح کرنا ہے کس مقدار میں کرنا ہے، کم ترین اس کی مقدار کتنی ہے؟ کہتے ہیں بے مسمہ ہو، اتنا مسح کریں
کہ نام صادق آئے کہ جناب علی مسح ہو گیا ہے، اے مسمل مسح ہو کی ضمیر مسح کی طرف جا رہی تھی، یعنی مسح کرنے کا نام صادق آ جائے، وَلَوْ بِجُزْءٍ مِّنْ اِصْبُعٍ اگرچہ کہ انگلی کے ایک جز ایک حصے کے ذریعے بھی کیا کریں مسح کریں، وہ مسح کافی ہوگا۔ تو جناب علی یہ ہے مسح، سر کے مسح کے بارے میں بحث۔ اب ہم مختصر طور پر اس کی دلیل کو چیک کر لیتے ہیں کہ جناب علی وضو میں جو مسح کا حکم ہے سر کے اوپر، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جناب علی اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام مسلمانوں میں، قرآن اور سنت کا حکم ہے، جیسا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں تھا کہ چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب اسی طرح فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا ہے، اور مسح واجب ہوتا ہے کہ جناب علی ہاتھ کی بقیہ تری سے مسح کیا جائے، جدید تری اس کے لیے علیحدہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ جب ہاتھوں کو دھو لیا، چہرے کو دھو لیا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو دھو لیا، تو پھر اس کے بعد جدید پانی نہیں لے سکتے، مشہور قول یہ ہے۔ روایات زرارہ کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے فقط یجزیک من الوضو ثلاث غرفات، بلکہ ثلاث غرفات پڑھے کہ وضو کے لیے تمہیں 3 چلو کافی ہیں، واحدۃ للوجہ و اثنتان للذراعین، ایک کے ساتھ چہرہ دھو لیں، 2 کے ذریعے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ وَتَمْسَحْ بِبَلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں بچ گئی ہو تری، اس کے ذریعے اپنی سر کا مسح کریں، اگلے حصے کا مسح کریں۔ ابن الجنید جدید پانی کے ساتھ مسح کو جائز قرار دیتے ہیں جناب، وہ تو آیت کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ سروں کا مسح کرو، یہ نہیں کہا کہ سابقہ والی جو تری ہے اس سے، جدید پانی بھی لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، یہ ان کی دلیل ہے، اور اس کے لیے وہ روایات کا بھی لے کے آتے ہیں۔ ان میں سے جعفر بن عمارہ کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، بلکہ سوال کیا اس نے، امسح راسی ببلل یدی، کیا میں اپنے ہاتھ کی بقیہ تری سے سر کا مسح کروں؟ فرمایا خذ لرأسک ماء جدیدا، تازہ پانی لو اس کے لیے، سر کے مسح کے لیے۔ تو جناب علی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لحن ہے اس روایت کا، یہ اضطراری حالات کے تحت ہے۔ وہ جو اس طرح سوال کر رہا تھا تو مولا نے بھی اس کو ایسا جواب دیا ہے کہ وہ اپنی مراد تک پہنچ گیا ہوگا۔ ہاں، اگر دائیں ہاتھ کی تری خشک ہو گئی ہو تو پھر دوسرے اعضائے وضو کی بقیہ تری سے پانی لے سکتے ہیں اور سر کا مسح کریں۔ مرسل فقی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، اگر سر کا مسح بھول جاؤ تو مسح کرو، اور پاؤں کا مسح کرو بقیہ تری سے، اور اگر تیرے ہاتھ میں تری نہ ہو وضو کے پانی سے تو اپنے داڑھی سے لے لیں اور سر اور پاؤں کا مسح کریں۔ اگر داڑھی میں بھی نہ ہو تو پھر حاجبین اور یعنی ابروؤں وغیرہ سے لے لیں اور اس سے سر اور پاؤں کا مسح کریں۔ اچھا، یہ جو کہا تھا کہ سر کے اگلے حصے کا ہی مسح کرنا ہے، یہ بھی روایات میں صحیح محمد ابن مسلم میں امام صادق علیہ السلام سے مسح الرأس علی مقدمہ، سر کا مسح اس کے اگلے حصے پر ہوتا ہے۔ مرسل حماد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، اس کے سر پہ امامہ ہے، فرمایا امامے کو اٹھا لے ایک انگلی داخل کرنے کے برابر اور اس کے اوپر اگلے حصے کا مسح کرے۔ تو جناب علی جس روایت میں پورے سر کا جو مسح واجب یا جائز قرار دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اہل بیت کے طریقے پر نہیں ہے۔ حسین بن ابی علا کی روایت ہے کہ امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، امسح
الرأس علی مقدمہ و مؤخرہ، تو یہ بھی جناب علی اضطراری حالات کے لیے ہوگی۔ پھر اتنا مسح کافی ہے کہ نام مسح کا صدقہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت کے دور سے چل رہا ہے۔ زرارہ نے صحیح و سند طریقے سے نقل کیا امام باقر علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کہ مجھے فرمائیں کہ کہاں سے یہ ہوا کہ سر اور پاؤں کا مسح تھوڑے سے حصے کا بھی کافی ہے؟ امام مسکرائے اور فرمایا زرارہ، نبی اکرم نے فرمایا ہے اور قرآن اس کو نازل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اس میں با جارہ داخل نہیں ہوئی، ایمین نے اس میں سمجھا ہے، تو ہم نے جان لیا کہ پورے چہرے کو دھونا پڑے گا۔ پھر فرمایا ایدیکم الی المرافق، تو پورے ہاتھ کا دھونا واجب ہوگا، تو ہم نے جانا کہ پورا ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پھر بعد میں کہا وامسحوا برؤسکم، تو ہم نے جانا جو برؤسکم کہا ہے، با جارہ داخل کی ہے، تو اس کے کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے۔ پھر پاؤں کے مسح کے بارے میں بھی اسی طرح کہا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اس کو بھی سر کے ساتھ ملایا ہے، اس کے کچھ حصے کا بھی مسح کافی ہے۔ سید زرارہ اور بکیر میں امام باقر علیہ السلام سے ہے اذا مسحت بشیء من راسک و بشیء من قدمیک ما بین کعبیک الی اطراف الاصابع فقد اجزأک، سر یا پاؤں کے کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہوتا ہے۔ اچھا، سید مرتضی، شیخ توسی، شیخ صدوق 3 انگلیوں کے ساتھ واجب سمجھتے ہیں مسح کرنا، اور معمر بن عمر کی روایت امام ابو جعفر علیہ السلام سے کہ یجزی من المسح علی الرأس موضع 3 اصابع کذالک الرجل، اور زرارہ کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے المرأۃ یجزیہا من مسح الرأس ان تمسح مقدم قدر 3 اصابع ولا تلقی عنہا خمارہا، عورت 3 انگلیوں کے برابر اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کرے اور اس کو اپنا جو پردہ ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ نے کہا ہے کہ 1 انگلی سے بھی ضرورت اور اضطرار کے وقت کافی ہے، اور مرسلہ حماد سے استفادہ کیا ہے بقدر ما يدخل اصبعہ فیمسح علی مقدم راسہ، اور ابن الجنید کا نظریہ ہے کہ مس مرد کے لیے 1 انگلی سے اور عورت کے لیے 3 انگلیوں سے، وہ زرارہ کی روایت سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن یہ روایتیں علماء مشہور نے استحباب پر ان کو حمل کیا، یعنی ان سے مراد استحباب لیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی اس حکم کی دلیلیں۔ اب ہم آتے ہیں ممرن، لفظ ممرن نہیں ہے، ممرن لہو علی الممسوح لیتحقق اسمہ، مسح کرتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ کو چلانا پڑے گا، حرکت دینی پڑے گی علی الممسوح، جس کے اوپر مسح کر رہے ہیں، یعنی سر کے اوپر اس ہاتھ کو چلانا پڑے گا لیتحقق اسمہ، تاکہ صادق آئے کہ مسح کر رہا ہے۔ مسح کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چھونا اور اس کے اوپر ہاتھ کو حرکت دینا، لا بمجرد وضعہ، فقط ہاتھ کا رکھ دینا اسے مسح نہیں کہتے۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے، عرفی ایک چیز ہے کہ ہمیں مسح کا حکم دیا گیا ہے، وضع الشیء علی شیء کا حکم نہیں دیا گیا، ولا حد لاکثرہ، اور مسح کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جو ہے پورے سر کا مسح کرنا، اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب اگلے حصے کا واجب تھا اور اس نے پورے کا کر دیا تو پھر یہ جناب علی اصالت برات جاری ہوگی، یعنی اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے۔ نعم یکرہ الاستیعاب، لیکن پورے سر کا جو مسح ہوتا ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
مکروہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، الا ان یعتقد شرعیتہ فیحرم، مگر یہ کہ وہ کہے، یہ عقیدہ رکھے کہ پورے سر کا مسح کرنا شریعت کا جز ہے، شریعت کا حکم ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا جناب؟ حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ جو حکم شریعت کی دلیلوں میں نہیں آیا، قرآن اور سنت میں نہیں آیا، اچھا اہل بیت کے طریقے میں نہیں آیا، اگر اس کو ہم بغیر دلیل کے شریعت کا حصہ بناتے ہیں تو یہ تشریع محرم لازم آتی ہے۔ تشریع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدعت۔ تشریع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے بغیر دلیل کے کوئی نظریہ گاڑ لینا۔ تو یہ تو جائز نہیں ہے کہ جناب علی کوئی شخص اہل بیت کی روایات موجود ہیں اور ساری جناب قرآن کی آیات موجود ہیں، اس میں باجارہ موجود ہے، لیکن وہ کہے کہ جناب پورے سر کا مسح واجب ہے، اس طرح جیسے پورے چہرے کو دھونا واجب تھا، اور یہ جو دلیلیں ہیں ان کو وہ انکار کرے، تو یہ تشریع محرم لازم آئے گی۔ حالانکہ تشریع قانون سازی جو ہے شریعت کی، اس کا حق فقط اللہ کو ہے، اور اس میں وہ کیا ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے کہ قانون فقط اسی کا ہوگا، لوگ اس کی تشریح کریں گے آگے۔ تشریع عین کے ساتھ یہ حق غیر اللہ کو نہیں ہے۔ نبی خبر دینے والا ہوتا ہے، رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے شریعت سازی نہیں کرتا، اور جو اصحاب ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کا کام بھی کیا ہے؟ نبی کی پہنچائی ہوئی شریعت کو بچانا ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، خود سے وہ کوئی حکم شرعی نہیں بناتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر دلیل کے کسی چیز کو وہ شریعت میں داخل کرتا ہے تو وہ بعض اوقات اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے، بعض اوقات اسے تشریع محرم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی حرام ہے یہ اس طرح کہنا۔ تو جو عبادت دین کا جز نہیں ہے، جو چیز دین کا جز نہیں ہے، اسے اگر دین کا جز بنائے تو وہ تشریع ہے، اور شریعت کا دستور خاص یا دستور عام اگر چیز نہ ہو تو پھر اسے داخل نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھا کہ مسح کے بارے میں کہ اس کی اکثر حد اگر خود سے معین کریں تو یہ حرام ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي مِقْدَارِ 3 أَصَابِعَ، اگرچہ فضیلت اس میں ہے کہ سر کا جو مسح ہے 3 انگلیوں کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے، اگر 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر مسح کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے، چونکہ اس کی بعض روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا سر کے مسح کے حوالے سے جو بحث شہید اول اور شہید ثانی نے کی ہے، اور اس سے متعلقہ جو بحث مستندات ہم نے پیش کی ہیں۔